آسٹریلیا کا ایک چرچ کا پادری تھا. جو عیسائیوں کے عبادت گاہ ہوتے ہیں، عبادت خانے، ان کو چرچ کہا جاتا ہے، اور چرچ کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو پادری کہا جاتا ہے. تو آسٹریلیا کے ایک چرچ کا پادری تھا، اس کا نام تھا گولڈ ڈیوڈ. تو وہ 45 سال سے چرچ کے اندر خدمت کر رہے تھے. تو آسٹریلیا میں وہ ایک شہر میں رہتے تھے، ان کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، تو وہ اپنے بہنوئی کے انتقال کے موقع پر جو آسٹریلیا کا ایک شہر ہے پرتھ میں گئے. وہاں پر گئے تو وہاں پر ٹھہرنے کے لیے ایک ہوٹل میں ٹھہرے. ہوٹل کے پاس مسجد تھی. وہاں مسجد میں اذان کی جب آواز آئی، انہوں نے اذان کی آواز سنی، ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو مسجد چلتے ہیں. مسجد چلے گئے. مسجد میں جا کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کو ایک قرآن کریم کا تحفہ دیا، ہدیہ. قرآن کریم انہوں نے لے لیا. لے کر یہ واپس آئے. واپس آنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ قرآن شریف تو میرے پاس بہت دن سے رکھا ہے، میں نے پڑھا نہیں، لاؤ فرصت ہے میں اس کو پڑھ کے دیکھوں. انہوں نے اللہ سے دعا کی اور گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور قرآن شریف کو پڑھنے لگے. اور جب قرآن شریف کو انہوں نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں میرے فکری جذبات اور احساسات میں انقلاب آ گیا. میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں مذہب اسلام کو قبول کر لوں. اذان کی آواز سن کر امام صاحب سے مل کر قرآن شریف کو تلاوت کر کے پڑھ کر سمجھ کر وہ مسلمان ہو گئے. گولڈ ڈیوڈ نے اپنا نام رکھا عبد الرحمن. تو یہ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات ایک دم میرے ذہن میں آئی کہ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ مؤذن، کیا مطلب ہے؟ مؤذن کی آواز ایسی ہونی چاہیے جو دل کو لگے. آپ برا نہ مانیں، کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو کان کو پھاڑ دیتی ہیں، سننے کو جی نہیں چاہتا. لاؤڈ اسپیکر کو زور سے بجا دینا کوئی کمال نہیں ہے. آواز ایسی ہو کہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اذان کی آواز سن کر اس کے دل میں کشش پیدا ہو، اس کو سریلی آواز اچھی لگے. گولڈ ڈیوڈ نے جو اذان کی آواز سنی، میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید وہ آواز بہت ہی حسین آواز ہوگی جس نے ان کے اندر کشش پیدا کر دی. آپ کو یاد ہے نا قطر کے اندر جو پچھلے سال فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا، تو وہاں کی حکومت نے امام اور مؤذن بہت اچھے رکھے تھے، بہت اچھے رکھے تھے، تاکہ کوئی آئے تو کم از کم اس سے سلیقے سے بات کر لو. ہمارا اخلاق ہے نا، اگر مسجد میں کوئی آ جائے، ہم میں سے کوئی مل جائے، تو ہمیں اخلاق سے پیش آنا ہے نا. تو حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے گھر کے پاس نہر بہتی ہو اور تم 5 مرتبہ اس میں نہاتے ہو، تو کیا تمہارے بدن پر کچھ میل رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا. لوگ تو ایک دفعہ نہاتے ہیں صبح کے وقت، لیکن اگر کوئی 5 ٹائم نہاتا ہو تو اس کے جسم پر تو میل رکے گا ہی نہیں، رہے گا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی ہے، یہ سمجھو جیسے تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو.
5 وقت وضو کرتے ہو، جب تم 5 وقت وضو کرتے ہو اور نماز پڑھتے ہو تو تمہاری تمام خطائیں گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور جیسے 5 وقت نہانے والے کے جسم پر میل نہیں رہتا، ایسے 5 وقت نماز پڑھنے والے کے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ معاف کرے گا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سے انجانے میں کوئی گناہ ہو جاتے ہیں جو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو اپنے وقت کی قدر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا۔ حقیقت یہ ہے، ہم لوگ تو دن میں 5 مرتبہ وضو کر رہے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اگر آپ ان سے پوچھئے سچ بتاؤ تو وہ شاید دن میں 2 دفعہ بھی منید ہوتے ہوں گے۔ ہم لوگ تو 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور کبھی کبھی زیادہ بھی وضو کر لیتے ہیں، تو اس سے نور آتا ہے، چہرے پہ نور، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جیسے جیسے وضو کا پانی ہمارے ہاتھوں سے گرتا ہے نا، گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کسی بزرگ کا قول ہے، شاید حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یا کس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وضو کرتا ہے انسان تو گناہ دھلتے ہیں، مجھے وہ گناہ نظر آتے ہیں پانی میں کہ اس انسان نے کیا گناہ کیا تھا، پانی میں اس کی شکل نظر آتی ہے۔ یہ تو ہماری آنکھیں ہیں نا، نہیں دیکھ سکتے ہم، ہماری آنکھیں محدود ہیں، جو اللہ والے ہیں ان کی نگاہ کچھ اور ہے۔ تو یہ مذہب اسلام ہمارے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرو۔ جو ہمارا نفس ہے نا، جو ہماری اندر کی طبیعت ہے، ہمارا نفس ہے، اس کو کنٹرول کرو۔ انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ غلط راستے کی طرف جاؤ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف آنا ہے، اچھے راستے پہ چلنا، یہ کنٹرول۔ اسی کو آپ جہاد کہہ لیجئے، اسی کو آپ کنٹرول کہہ لیجئے، اسی کو آپ دینداری کہہ لیجئے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جب بھی تم اپنے مردوں کی یا لڑکوں کی شادی کرو، دیندار عورت سے کرو، دیندار عورت، دیندار لڑکی سے کرو۔ آج تو لوگ دیکھتے ہیں نا، پیسے والی ہو، مکان ساتھ میں لائے، زیور ساتھ میں لائے، جہیز بہت سارا ہو، گفٹ بہت سارے ملیں، پہناونیاں ہیں، جوڑے ہیں، کیا دعوتیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شادی کرو دیندار عورت سے، تاکہ اگر تم کبھی بھٹک جاؤ وہ دیندار عورت تمہیں سیدھے راستے پہ لے آئے۔